الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ طٰہٰ کی آیت 39 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے سیدنا موسیٰ کو یاد دلایا گیا کہ اس وقت جو عنایت ہم کر رہے ہیں یہ کوئی پہلی عنایت نہیں ہے۔ ہم اس سے قبل بھی بہت سی عنایتیں کر چکے ہیں۔ اس میں خاص طور پر حوالہ دیا ہے جب ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ انہیں یہ بتانا مقصود ہے کہ اس وقت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ذمہ داری بہت بڑی ہے، تمہارے کندھوں پر ڈال دی گئی ہے۔ تمہارا پروردگار اگر اس سے پہلے تمہارے لیے یہ سب اہتمام کرتا رہا ہے تو اب بھی کرے گا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ پوری سورہ کا مضمون رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور تسکین کا مضمون ہے۔ مخاطب بھی آپ ہی ہیں۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخصیت کو پیغمبری کے لیے منتخب کرتا ہے تو انتخاب سے پہلے بھی اس کی رحمتیں اور برکتیں اس پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں، وہ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اسے بہت سے امتحانوں سے بھی گزارتا ہے۔ اس وجہ سے اگر آپ کے ساتھ کچھ معاملات ہو رہے ہیں تو اس پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اب واقعہ آگے بڑھا اور ارشاد ہوا کہ ہم نے ایسی صورت پیدا کر دی کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت کا ایک پرتو ڈال دیا تھا۔ ایک معصوم بچہ ہے، ویسے ہی بچے کی طرف بڑی کشش محسوس ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر یہ عنایت کی تھی کہ اپنی طرف سے محبت کا ایک پرتو ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد جملے کا ایک حصہ جو ظاہر ہے کہ فوراً سمجھا جا سکتا ہے، الفاظ سے متبادر ہو رہا ہے، اس کو حذف کر دیا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ وہ بھی شفقت کے لیے مجبور ہو جائے، یعنی فرعون جیسا باجبروت بادشاہ بھی جو بے دریغ بچوں کو، لڑکوں کو قتل کروا رہا تھا، وہ بھی شفقت پر مجبور ہو جائے۔ میں نے لکھا ہے یہ حوالہ اس لیے دیا گیا ہے کہ اب خدا اسی دشمن سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرانے والا تھا، یعنی جس شخص نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے کسی بچے کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ لڑکیاں زندہ رکھی جاتی تھیں کہ لونڈیاں بنا لی جائیں، ان سے خدمت لی جائے، لڑکے مار دیے جاتے تھے۔ وہی دشمن اب پرورش کرے گا۔ یہ حوالہ اس لیے دیا گیا ہے کہ اب خدا اسی دشمن سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرانے والا تھا۔ چنانچہ قرآن اور بائبل دونوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی ہوا، اور فرعون اور اس کی بیوی نے نیل کے کنارے سیر کرتے ہوئے بچے کو صندوق میں دیکھا، اور اس خیال کے باوجود کہ یہ غالباً کوئی اسرائیلی بچہ ہے، یعنی یہ خیال بھی آیا اس طریقے سے بچے کو صندوق میں ڈال کر، اور کون سی ماں ہے جو دریا میں پھینکے گی، اور اس خیال کے باوجود کہ یہ غالباً کوئی اسرائیلی بچہ ہے جسے قتل کے اندیشے سے تن بتقدیر دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یعنی کوئی بھی آدمی دیکھتا تو فوراً اس نتیجے پر پہنچتا کہ یہ بچہ اسرائیلی ہو سکتا ہے، لیکن ان کے دل میں ایسا رحم پیدا ہوا کہ انہوں نے اسے اٹھا لیا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے امتنان اور اپنے احسان کے طور پر ذکر کیا، اور فرمایا کہ جب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس طرح دشمنوں کی آغوش میں اپنے بندوں کی پرورش کرا دیتے ہیں۔
اس کے اسباب ہم فراہم کرتے ہیں۔ اس طرح کے جتنے واقعات بھی پیغمبروں کو سنائے جاتے ہیں، جیسے واقعہ خضر بھی، اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ عالم اسباب سے ماوراء اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں کار فرما ہیں، وہ کس طریقے سے اپنے بندوں پر نگران ہوتا ہے۔ اس نے یہ دنیا بنا دی ہے اور اس میں شبہ نہیں ہے کہ یہ خودکار مشین کی طرح چل رہی ہے۔ اس میں دور دور تک اسباب کے سلسلے ہیں، اس میں غیر متبدل قوانین ہیں جو کام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک بڑے لمبے عرصے تک لوگوں نے بحثیں کر کر کے اپنے آپ کو تھکا لیا کہ اللہ تعالیٰ اس قانون فطرت کی خلاف ورزی کیسے کر سکتا ہے۔ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، یہ دنیا اس کی بنائی ہوئی ہے، اس کے قوانین کے مطابق چل رہی ہے، یہ خودکار مشین کے طریقے پر اسباب و علل کا کارخانہ بن گئی ہے، یہ اپنی جگہ، لیکن اس کے ہاتھ نہیں بندھے ہوئے، وہ جب چاہے مداخلت کرے گا، جب چاہے کسی چیز کو ان سب قوانین سے بالاتر اپنے اذن اور اپنے حکم کا تابع بنا دے گا۔ چنانچہ معجزات میں یہی چیز کار فرما ہوتی ہے۔ ایک طرف دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں، جیسے قرآن میں آیا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ پھر سورہ سجدہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے لیے ایک بڑا غیر معمولی طریقہ اختیار کیا گیا، جس میں پانی اور مٹی کے آمیزے میں حیات نمودار ہوئی، اس کی وہیں پرورش ہوئی، جیتے جاگتے انسان بنے، وہ انسانی قالب کا بہترین نمونہ تھے، لیکن ان میں شخصیت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تصفیہ کیا اور پھر ایک لمبے عرصے کے بعد جا کر نفخ روح کے ذریعے سے ان کو یہ شخصیت دی گئی۔ تو وہاں ہو سکتا ہے کہ برسوں، ہو سکتا ہے کہ صدیاں لگ گئیں۔ اسی طرح کا معاملہ زمین و آسمان اور کائنات کے بنانے میں کیا گیا۔ وہاں پر بھی جس طرح کہ قرآن نے بتایا ہے، یہ کائنات 6 ایام میں، یہ اللہ کے ایام ہیں۔ یہ اب ہم جانتے ہیں کہ زمین کے ایام اور ہیں، مریخ کے اور ہیں، باقی سیاروں کے اور ہیں۔ تو زمین کے وجود میں آنے سے پہلے جو کائنات کے ایام تھے، ان کا حوالہ دے کے بتایا ہے کہ اس میں ہم نے یہ پوری کائنات، بلکہ یہ ایک کائنات نہیں، سب کی سب کائناتیں یہ ہم نے تخلیق کر دی۔ تو اس طریقے سے وہاں پر بھی ایک لمبا عرصہ لگا، اس میں ایک خودکار طریقے سے چیزیں آگے بڑھتی چلی گئیں۔ اس وقت بھی یہی ہو رہا ہے۔ یہ عالم اسباب ہے، اسباب و علل کا کارخانہ ہے۔ اس میں بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ کوئی چیز چشم زدن میں نہیں ہوتی، ہر چیز کے لیے کچھ قاعدے مقرر ہیں، ان کے تحت وہ وجود پذیر ہوتی ہے۔ لیکن پھر انبیاء کے ہاتھ پر معجزات صادر کیے، اس میں دیکھیے خود کسی زندہ وجود کے بننے کے عمل کی مثال دی ہے۔ سیدنا مسیح کے بارے میں قرآن نے بتایا ہے کہ وہ مٹی کا ایک پتلا بناتے جو پرندے کی صورت میں ہوتا، اور پھر ینفخ فیہ، اس میں پھونک دیتے اور وہ پرندہ بن جاتا۔ تو یہاں کیا ہے، چشم زدن میں ایک چیز وجود میں آ گئی۔ اسی طرح کا معاملہ قیامت کے بارے میں فرما دیا ہے، ایک سور پھونکا جائے گا، یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا، اور پھر ایک سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز نئے جسم کے ساتھ، نئی حیات کے ساتھ وجود پذیر ہو جائے گی۔ تو اس سے یہ بتایا ہے کہ یہ میری حکمتیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں یا میں کسی ایک ہی طریقے کا پابند ہو گیا ہوں۔ میں نے اگر ایک تدریج کا طریقہ اختیار کیا ہے اور کائنات کو بھی اسی طرح بنایا ہے، انسان کو بھی مختلف مراحل سے گزار کر پیدا کیا ہے، تو اس سے در حقیقت اسباب و علل کے اس کارخانے سے جو ابتلا مقصود ہے اس کو قائم رکھنا پیش نظر ہے۔ چشم زدن میں یہ سب وجود میں آ جاتا تو خالق کے بارے میں سوال ہی نہ پیدا ہوتا۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کیا گیا، لیکن اسی کے اندر چونکہ عقل کا امتحان ہے تو بے شمار نشانیاں رکھتی ہیں۔
تاکہ ان پر غور کر کے انسان کی شعوری ساخت میں جو حقائق بدیہیت ہیں ان کی روشنی میں وہ فیصلے کرے اور صحیح نتیجے تک پہنچے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کو پھر مثالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں تاکہ دونوں چیزیں نگاہ میں رہیں۔ اس دنیا میں یہ مادہ ہے، نفس ہے، اس میں قوانین کار فرما ہے، اسباب و علل ہیں۔ دنیا میں جو کچھ انسان کو تخلیق و ایجاد کے راستے پر نکلنا ہے تو اس نے ان قوانین ہی کا مطالعہ کرنا ہے۔ انہی کے اندر سے اس کے علم کی دنیایں پیدا ہوتی ہیں، وہ انہی کے امکانات کو مفروضات میں بدلتا اور پھر ان کو تجربات سے گزارتا ہے تو خود ایک تخلیقی عمل کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ تخلیقی عمل کی غیر معمولی صلاحیت بھی انسان کو اسی لیے دی گئی ہے تاکہ اس کی روشنی میں خود خدا کی تخلیق کو سمجھا جا سکے، کیونکہ ارتقائی تخلیق جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے مرحلے میں اختیار فرمائی ہے، انسان کی اپنی شخصیت سے بھی اسی کا ظہور ہوتا ہے اور بالکل اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ انسان بھی ابتدا کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے ایک خام سی چیز ہے، ایک چھوٹی سی چیز ہے، جیسے ہم اب جانتے ہیں کہ زندگی کی ابتدا ایک واحد الخلیہ حیوان سے ہوئی ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کی تخلیقات اور ایجادات پیچیدہ ہوتی چلی جاتی ہیں، اور جب وہ پیچیدہ ہوتی چلی جاتی ہیں تو اس کے ساتھ نازک تر بھی ہوتی چلی جاتی ہیں، اور پھر ہم جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ایک خودکار طریقے سے آگے بڑھنے کے دائیات بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ ہم نے اپنی زندگی میں خودکار مشینوں میں، خودکار جہازوں میں، خودکار انجنوں میں، اسی طریقے سے اب کمپیوٹر کی دنیا میں بہت اچھی طرح دیکھ لیے ہیں۔ تو بالکل وہی عمل ہے، اسی طریقے سے اس کو انسان کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ نے روبہ عمل کر دیا ہے۔ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ بتایا جا رہا ہے سیدنا موسیٰ کو کہ یہ درست ہے کہ بظاہر احوال تم ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہو جو غلام ہے، جس کو محکوم بنا لیا گیا ہے۔ تمہارے حالات بھی ایسے رہے ہیں کہ تم سے ایک بڑا واقعہ ہو گیا تھا اور تمہیں جان بچانے کے لیے یہاں سے بھاگنا پڑا۔ اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہاں ایک باجبروت بادشاہ حکومت کر رہا ہے، چاہے تو کسی کو زندہ رکھے، چاہے تو اس کی گردن مار دے۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن تمہارے پیچھے اس پروردگار کی قوت ہے، اس کی قدرت ہے جو یہ کچھ کرتا ہے۔ تو اس میں ان کی پیدائش کے واقعے کو مثال کے طور پر پیش کیا کہ اس طرح سے ہم نے یہ کیا، اور فرمایا کہ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، یعنی ہم نے پورا اہتمام کر دیا تاکہ تم میری نگرانی میں پالے جاؤ، یعنی ایسے جیسے ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ پرورش کیسے ہو رہی ہے، معاملات کیسے ہیں، ایک ایک چیز کو ہم خود دیکھ رہے تھے۔ اس میں نے اس چیز کی طرف طلبہ کو توجہ دلائی ہے جس میں ایک جملہ یہاں حذف ہے۔ یہ جملہ معللہ کا معطوف علیہ ہے جو اصل میں محذوف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بچہ یوں بھی موہنا ہی ہوتا ہے، بچے سبھی اچھے لگتے ہیں، لیکن ہم نے مزید عنایت یہ کی کہ تمہاری حفاظت کے لیے تم پر اپنی طرف سے محبت کا ایک پرتو بھی ڈال دیا، یعنی اس طرح کی صورت پیدا ہو گئی کہ جو دیکھتا وہ محبت میں مبتلا ہو جاتا۔ استاد امام لکھتے ہیں، کون اندازہ کر سکتا ہے اس بچے کے موہنے پن کا جس پر محبت الہی کا پرتو ہو، یعنی بچہ تو موہنا ہوتا ہی ہے، لیکن ذرا اندازہ کیجئے کہ جس بچے کے بارے میں خود پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس پر اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا، اس کے موہنے پن کا کیا معاملہ ہوگا۔ ایک ایسا موہنا بچہ جب وہ سرکنڈوں کی ایک ٹوکری میں دریا کی موجوں کا پھینکا ہوا یکا و تنہا معصومیت و دلاویزی کی مورت بنا ہوا پڑا ہو تو آخر کس کا دل اس کو دیکھ کر تڑپ نہیں جائے گا۔ فرعون آخر فرعون ہی تھا، کوئی پتھر تو نہیں تھا، یعنی انسان ہی ہوتے ہیں۔ تو گویا اس نے بھی اس محبت سے متاثر ہو کے اپنی اہلیہ کو اٹھا لینے دیا اور فوری طور پر کوئی احکام نہیں دیے، جبکہ بالکل واضح تھا قرائن سے کہ یہ بچہ اسرائیلی بچہ ہی ہو سکتا ہے، یعنی اسی قوم کا بچہ ہے جس کے ایک ایک لڑکے کو مار دینے کا حکم دیا گیا ہے۔
فرمایا کہ اس طرح ہم نے تمہیں محفوظ بھی رکھا اور اسی کے گھر میں تمہاری پرورش کا بندوبست بھی کر دیا تاکہ تم میری نگرانی میں پالے جاؤ۔ میں نے وضاحت کیا یعنی محبت کا جو پرتو تم پر ڈالا گیا وہ تمہارا محافظ بن جائے اور فرعون جیسا دشمن بھی شفقت کے لیے مجبور ہو جائے۔ آیت میں لِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِی کے الفاظ سے اسی حفاظت اور نگرانی کو تعبیر فرمایا ہے، یعنی گویا ہماری آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہوں کہ اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ بڑی شفقت، بڑی محبت ہے جس کو یہاں بیان کیا۔ اس کے بعد دیکھیے کیا ہوا، ارشاد ہوا اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، اس وقت جب تمہاری بہن اجنبی بن کر بار بار جاتی پھر ان سے کہتی تھی کہ تم کہو تو میں تمہیں ان لوگوں کا پتہ بتا دوں جو اس بچے کی پرورش کریں، یعنی بچہ اٹھا لیا گیا ہے، اب وہاں پر دریا کے کنارے کھڑے ہوئے گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ بچہ کیسے اس کی پرورش ہوگی۔ بچے نے کچھ رونا بھی شروع کر دیا، تو ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن پیچھے پیچھے ٹوکری کے پیچھے پیچھے وہیں قریب تھی۔ اب وہ جا کے کہتی ہے ان کو کہ میں تمہیں بتاؤں اس کی کفالت کا کوئی بندوبست کون لوگ کر سکتے ہیں۔ بار بار جاتی پھر ان سے کہتی تھی کہ تم کہو تو میں تمہیں ان لوگوں کا پتہ بتا دوں جو اس بچے کی پرورش کریں۔ اس میں جو اسلوب قرآن نے اختیار کیا ہے اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے اصل میں مضارع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں اور مضارع سے پہلے ایک فعل ناقص عربیت کے قاعدے سے محذوف ہے۔ ترجمے میں بار بار جانے کی صراحت اسی بنا پر کی گئی، یعنی اسلوب ایسا اختیار کیا ہے کہ گویا وہ جاتی تھی، دیکھتی تھی، پھر کچھ کہہ دیتی تھی، یہاں تک کہ لوگ اس کی بات سننے کے لیے متوجہ ہو گئے۔ میں تمہیں ان لوگوں کا پتہ دوں، فرمایا یہ اہتمام ہم نے کیا فرجعناک الی امک کی تقر عینھا ولا تحزن، اس طرح ہم نے تم کو تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور اس کو غم نہ رہے، یعنی ماں سے کہا کہ اس کو ایک ٹوکری میں رکھ کر دریا میں ڈال دو، اور پھر کچھ ہی دیر نہیں گزری کہ پھر ماں کی آغوش میں ڈال دیا۔ تو اس طرح فرمایا کہ جب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں تو یہ اندازہ کر لو کہ کس کس طریقے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی کی ایک بڑی غیر معمولی تصویر اس وقت سامنے آتی ہے جب سیدنا یوسف چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کو نہ جانے دیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا اسباب پیدا کیے۔ یہاں میں نے حاشیہ لکھا ہے، یہاں اجمال ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دریا میں ڈالے جانے کے بعد ان کی ماں کی طرف لوٹائے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ تدبیر، یعنی جس کا یہاں اشارہ کیا ہے، یہاں وضاحت نہیں کی، یہ تدبیر سورہ قصص کی آیات 7-13 میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ قرآن کا عام طریقہ ہے کہ جب وہ واقعات کو سناتا ہے تو موضوع کے لحاظ سے تفصیلات بیان کرتا ہے یا چیز اجمال سے بیان کر دیتا ہے۔ یہاں دوسرا پہلو مقصود ہے تو اجمال کا طریقہ اختیار کیا، سورہ قصص میں اس پورے واقعے کی تفصیل کی ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں جب فرعون کی بیوی نے بچے کو دیکھا تو انہوں نے فرعون سے کہا، سیر کرتے ہوئے دریا کے کنارے وہیں ان کے محلات تھے، جب فرعون کی بیوی نے بچے کو دیکھا تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ بڑا موہنا بچہ ہے، اس کو قتل نہ ہونے دو، یعنی پہلا جملہ ماں کی طرف سے صادر ہوا، یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ ہمارے کام آئے گا، یا ہم اس کو لے پالک بنا لیں گے۔ اس نے کہا ہم لے لیں گے، اور جب ہم پالیں گے تو ہمارا ہی ہو جائے گا، تو اس کو کیوں مارتے ہو، یہ اسرائیلیوں کا بچہ رہے گا ہی نہیں۔ ادھر والدہ حضرت موسیٰ کا یہ حال تھا کہ انہوں نے بچے کو ایمائے خداوندی سے دریا میں ڈال تو دیا، لیکن غم سے کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا کہ وہ دیکھتی رہیں کہ صندوق کدھر بہہ کے جاتا ہے، یعنی ڈال تو دیا لیکن ماں تھی
تو بہن سے کہا یعنی اپنی بیٹی سے کہ ذرا تم پیچھے پیچھے چھپ کے دیکھتی رہو یہ صندوق کہاں جاتا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو کوئی دریا کی بلہا نگل لیتی ہے، صندوق کدھر بہہ کے جاتا ہے۔ وہ لوگوں کی نظر بچا کر اس کو دیکھتی رہیں۔ بالآخر ان کو معلوم ہو گیا کہ صندوق فرعون کے محل کے پاس پہنچا اور وہاں دریا نے اس کو کنارے پر ڈال دیا، یعنی یہ کام بھی دریا ہی نے کر دیا۔ آہستہ آہستہ پانی کی لہر اس کو کنارے کی طرف لے آئی تاکہ وہ آگے نہ بہہ جائے، اور فرعون اور اس کی بیوی نے بچے کو اٹھا لیا۔ حضرت موسیٰ کی بہن فرعون کے محل میں پہنچی، وہاں انہوں نے دیکھا کہ بچے کو کسی دایا کا دودھ پلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بچہ رو رہا تھا اور ظاہر ہے کہ اب اس کو پالنا تھا۔ کسی دایا کو بلایا گیا جس کا دودھ اترا ہوا تھا اور اس سے کہا گیا کہ اس کو دودھ پلائے، لیکن بچہ مچلا ہوا ہے، وہ کسی کی چھاتی منہ سے نہیں لگاتا، یعنی ادھر بچے کو بھی ایما تھا، اس نے دودھ نہیں پیا۔ حضرت موسیٰ کی بہن نے فرعون کی بیوی کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ اگر آپ لوگ کہیں تو میں ایک ایسے گھر والوں کا پتہ دے سکتی ہوں جو اس بچے کی نہایت اچھی طرح دیکھ بھال کریں گے اور بچے کو مانوس کر لیں گے۔ یعنی آپ نے بھی دایا کا اہتمام کیا ہے، اجازت ہو تو میں بھی ایک دایا کا بندوبست کر دوں۔ چونکہ حضرت موسیٰ کے دودھ نہ پینے کے سبب سے فرعون اور اس کے گھر والوں کو نہایت پریشانی تھی، اس وجہ سے یہ تجویز مان لی گئی، اور اس طرح حضرت موسیٰ پھر اپنی ماں کی آغوش میں پہنچ گئے۔ یہ اس کی تفصیلات ہیں اور یہ سورہ قصص میں بیان ہوئی ہیں۔ یہاں اس کو چند جملوں میں سمیٹ دیا، فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ، اس طرح ہم نے تم کو تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور اس کو غم نہ رہے۔ یہ پہلا واقعہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پریشانی کیا ہے، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، ذمہ داری ہم نے دی ہے، حفاظت بھی کریں گے، مائیت بھی حاصل رہے گی، غیر معمولی نتائج بھی نکلیں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پیچھے دیکھ لو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جہاں جہاں براہ راست تسلی دی گئی ہے، جیسے مثلاً سورہ الضحیٰ میں، سورہ علم نشرہ میں، تو وہاں پر بھی دیکھیے کہ پہلے اپنے انہی امتنان کے مواقع کو گنوایا ہے، یعنی پیچھے مڑ کے دیکھو ہم نے تمہاری یتیمی میں کیا کیا تھا، ہم نے باقی معاملات کس طرح سے کیے ہیں، تو اب بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تسلی رکھو، تمہارے پروردگار کی عنایتیں رحمتیں شامل حال ہو جائیں گی۔ یہ صحیح ہے کہ ظاہر احوال میں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ کوئی راستہ نہیں ہے، دروازے بند ہیں، جدھر رخ کرتے ہو دیوار ہے، لیکن وہ دروازے پیدا کر دے گا، اور وہ پیدا کر سکتا ہے، وہ اس پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہ واقعہ سنایا، اس کے بعد پھر ایک اگلا امتحان، وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور یاد کرو کہ تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، یعنی وہ واقعہ بھی تو آخر تمہاری زندگی میں ہو چکا ہے کہ جب تم بڑے ہوئے، فرعون کے گھر میں تم نے پرورش پائی، تو پھر تم سے یہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ اور یاد کرو کہ تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ یہاں پر یہ واقعہ بھی بہت اجمال سے چند لفظوں میں بیان کیا ہے، کیونکہ سورہ کے مضمون کا تقاضا یہی ہے۔ سورہ قصص میں اس کی بھی تفصیل ہے، چنانچہ میں نے حاشیہ لکھا ہے۔ سورہ قصص میں ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ جوانی کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ وہ پیدائش کے وقت کا احسان و امتنان، اور یہ جوانی کے زمانے میں جب حضرت موسیٰ جوانی کی عمر کو پہنچ چکے تھے، اور گاہے گاہے اپنی قوم کے حالات کو دیکھنے کے لیے فرعون کے محلات سے نکل کر شہر میں جاتے رہتے تھے۔ ایک دن اسی طرح جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور ایک قبطی آپس میں لڑ رہے ہیں، یعنی ایک ان کی قوم کا فرد ہے اور ایک مصریوں کی جو بڑی قوم تھی قبطی، ان کا فرد ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ سے فریاد کی۔ اس نے جب دیکھا
کہ موسیٰ نظر آ رہے ہیں، تو اس نے کچھ فریاد کے انداز میں یہ کہا کہ دیکھیں یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ وہ اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے تو قبطی ان سے الجھ پڑا۔ یعنی پیش نظر تو یہی تھا کہ اس طرح کا جھگڑا ہے تو چھڑا دوں گا یا سمجھا دوں گا دونوں کو، لیکن قبطی غصے میں تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام سے الجھ پڑا۔ اس پر انہوں نے اس کو ایک گھونسا مارا جو کہیں ایسا بے ڈب پڑا کہ قبطی وہیں ڈھیر ہو کے رہ گیا۔ یعنی اسی کشمکش میں انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور کچھ ایسا بے ڈب پڑا کہ وہ بیچارہ وہیں ختم ہو گیا۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور یاد کرو کہ تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ بڑا حادثہ تھا، یعنی ایک تو اسرائیلی کی حمایت میں ایک قبطی کا قتل، جو وہاں حکمران قوم کا ایک فرد ہے، تو اب بچنے کے کوئی بظاہر امکانات نہیں رہے تھے۔ ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ فَنَجَّيْنَكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّكَ فُتُونًا، پھر ہم نے تم کو اس غم سے بھی نجات دی، یعنی جو اس وقت تم پر گزری ہوگی، جیسے تم پریشان ہوئے ہوگے، تو ذرا یاد کرو کہ اس وقت ہم نے پھر کیا کیا تمہارے ساتھ، اس غم سے بھی نجات دی۔ اس پر حاشیہ ہے، یہ قتل اگرچہ بلا قصد ہوا تھا، یعنی یہ کوئی قتل عمد نہیں تھا، جان بوجھ کر انہوں نے نہیں مارا تھا، لیکن آدمی مر گیا ہے تو اب یہ تو ثابت کرنا پڑے گا نا کہ یہ عمدن نہیں ہوا۔ کیا صورت بنتی ہے، کیا نہیں بنتی، کون مانے گا؟ یہ قتل اگرچہ بلا قصد ہوا تھا، مگر حضرت موسیٰ ایک خدا ترس آدمی تھے، لہٰذا سخت غمزدہ ہوئے کہ کیا حادثہ ہو گیا۔ ہر آدمی ہوگا، یعنی آپ چھڑواتے ہوئے کوئی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، کوئی گریبان پکڑ لیتے ہیں، اب اس میں وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ آدمی ویسے ہی رخصت ہو جائے گا، یہ حادثہ ہو گیا۔ لہٰذا سخت غمزدہ ہوئے کہ یہ کیا حادثہ ہو گیا ہے جس پر ہو سکتا ہے کہ مجھے خدا کے ہاں مسئول ٹھہرایا جائے، جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ پھر انہیں یہ تردد بھی تھا کہ ممکن ہے جس کو مظلوم سمجھ کر اس کی حمایت میں یہ فعل ان سے صادر ہوا، زیادتی اسی کی رہی ہو۔ یعنی پوری طرح کوئی تحقیق تو نہیں ہوئی تھی، اچانک ہی وہ گئے، اس نے پکارا، ظاہر احوال میں یہی لگا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہاتھ اٹھایا، بے ڈب پڑا۔ تو اس طرح کی صورتحال میں بہت سے امکانات ہوتے ہیں۔ انہیں یہ تردد بھی تھا کہ ممکن ہے جس کو مظلوم سمجھ کر اس کی حمایت میں یہ فعل ان سے صادر ہوا، زیادتی اسی کی رہی ہو۔ اسی طرح یہ چیز بھی باعث غم ہوئی ہوگی کہ فرعونیوں سے انصاف کی توقع نہیں ہے، وہ لازماً اسے قتل عمد ٹھہرائیں گے۔ یعنی جیسے ہی یہ معاملہ لوگوں کے علم میں آئے گا اور وہ فرعون کی عدالت میں یا کسی ان کی عدالت میں جائے گا، تو وہ یہی کہیں گے کہ نہیں، یہ تم نے جانتے بوجھتے مارا ہے، تم نے اپنی قوم کے ایک فرد کی حمایت میں یہ سب کر ڈالا ہے، کوئی نہیں مانے گا کہ یہ قصداً نہیں ہوا۔ چنانچہ سورہ قصص ہی میں ہے کہ انہوں نے بہت استغفار کیا، یعنی اب وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے مغفرت، اس سے رحمت کی درخواست کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی معاف کر دی اور وہ غم کی اس حالت سے نکل آئے۔ غلطی کا پہلو کیا تھا اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے، اس لیے کہ اس طرح کے حالات ہر شخص کو پیش آ سکتے ہیں۔ غلطی کا پہلو یہ تھا کہ بعض اوقات جوانی کے جوش میں، بعض اوقات ایک خاص طرح کی برتری کے احساس میں، یا جلد بازی کی جو انسانی فطرت ہے، اس میں تحقیق کیے بغیر آدمی ایک رائے قائم کر لیتا ہے۔ دو لوگ لڑ رہے ہیں تو اب اس میں کون ظالم ہے کون مظلوم ہے، ظاہری قرائن کسی ایک کے حق میں ہو سکتے ہیں، حقیقت بالکل مختلف ہو سکتی ہے۔ تو کوئی اقدام کرنے سے پہلے، اور اس طرح کا اقدام کرنے سے پہلے، ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ پوری تحقیق کر لیں۔ جس جگہ بھی کوئی زبانی اختلاف ہو رہا ہو، کسی پر الزام لگایا جا رہا ہو، تو وہاں یا تو آپ سنی انسنی کیجیے اور جائیے اپنی راہ پر، اور اگر آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں، کوئی رائے دیتے ہیں، کوئی اقدام کرتے ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ دونوں طرف کی بات بہت حوصلے کے ساتھ سنی جائے۔ یعنی جو انہیں کرنا چاہیے تھا
وہ یہ تھا کہ طاقتور آدمی تھے، ان کے بارے میں یہی معلوم ہوتا ہے بائبل سے، تو وہ ہٹا دیتے ان کو اور تھوڑی دیر کے لیے کوئی اقدام کرنے کے بجائے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اس میں بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جلد بازی ہو گئی، چنانچہ بہت غمزدہ ہوئے، اور جب یہ سب ہو گیا تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، مغفرت چاہی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں بتایا ہے کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ یعنی اس طرح کی آزمائش سے وہ گزارے گئے۔ اس کو آگے بیان کیا گیا، وَفَتَنَّكَ فَتُونًا، اور تم کو خوب خوب جانچا، یعنی ہر طرح کی آزمائشوں سے گزارا، تاکہ جس عظیم ذمہ داری کے لیے ان کو منتخب کرنا مقصود ہے وہ اس کے پوری طرح اہل بن جائے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ پیغمبروں کے ہاں اس طرح کا کوئی مشق مزاولت کا معاملہ تو نہیں ہوتا، لیکن سیرت و کردار کے لحاظ سے وہ خیار الناس میں سے منتخب کیے جاتے ہیں، اور پھر امتحان کے بعض مراحل سے ضرور گزارے جاتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ جو ذمہ داری انہیں دی جا رہی ہے اس کا تحمل کر سکیں گے۔ تو اس کو بھی رسول اللہ کی تسکین کے لیے بیان فرمایا۔ یہ مضمون ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔